آج کل ویڈیو گیم بچے جب کھیلتے ہیں تو اس میں جب ہر بچے گیم ہار جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دوبارہ اس کو ٹرائی کر لیں، دوبارہ اس گیم کو کھیل لیں. تو بچے جو ہیں جتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں اتنا زیادہ وہ اس چیز میں ماسٹر ہوتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ویڈیو گیم کافی ایڈکٹیو ہوتی ہیں. اچھا، اور اس سے بچوں میں ایک وہ ہوتا ہے جی کہ میں اس لیول پہ پہنچ گیا، میں اس اسٹیج میں پہنچ گیا. بچوں میں جو ہے نا ایک غلط قسم کی کامیابی کا ایک رجحان پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ جو جذباتی تربیت بچوں کو ویڈیو گیم میں مل رہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے چاہے کچھ بھی کر لیں، ہار کا چانس کم سے کم اور جیتنے کا چانس زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایک سٹیج ہار گئے، اس کو دوبارہ آپ کر لیں، ملٹیپل ٹائم کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہتر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ بچے جب ریئل لائف میں کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کسی دوست سے بریک اپ ہوتا ہے یا کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ان کو پسند نہیں آتی، تو اس سے بچوں میں فرسٹریشن ٹالرنس بہت کم آج کل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے آپس میں لڑائی جھگڑے میں، بچے ایک دوسرے سے جو ہے وہ یا دوسروں کو الزام تراشی میں، یا بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ الگ تھلگ میں کہ دوستی بنانے کا کیا فائدہ. اس سے تو جو ہے نا بس ناراضگی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب بچے سارا دن ویڈیو گیم پہ کھیل کے اپنی جذباتی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ حقیقی زندگی میں جب وہ کھیلتے ہیں، حقیقی زندگی میں جب دوستیاں ان سے ٹوٹتی ہیں تو وہ اس کو کوپ نہیں کر پاتے. تو اس لیے والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ جب بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، بچوں کی ہار جیت ہوتی ہے، والدین سمجھاتے ہیں کہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور کیسے اس کو بہتر کرنا چاہیے. تو اس سے بچوں کی جو حقیقی جو جذباتی تربیت ہوتی ہے اس میں بچوں کو مدد ملتی ہے، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان میں مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، ان کو مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے.